باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے بیماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے تو بس وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور ہم اس مصیبت پر اللہ کی طرف ہی نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اسی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، اور ہم خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں اپنے بندوں کو تاکہ وہ میری ہی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو لہٰذا کوئی کبھی انسانوں کو مصائب و آلام سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے، تو کبھی وسائل کی فراوانی سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مالا مال فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آزمائش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، دینی و دنیاوی لحاظ سے، جسمانی اور مالی لحاظ سے۔ لہٰذا اسلام کا جو تصور ہے، اسلامی تعلیمات میں، یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیماری کا جو تصور ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو بیماری کا لفظ قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پہلا ہے کہ مرض القلوب و مرض الابدان۔ مرض الابدان کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے کہ روزے والی آیت جو آتی ہے کہ جو آدمی بیمار ہے وہ روزے دوسرے ایام میں رکھ سکتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس کا جو تعلق ہے وہ جسمانی بیماری سے تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک جو بیماری جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں وہ مرض القلوب ہے۔ مرض القلوب یعنی دلوں کی بیماری، اس کی دو نوعیتیں ہوتے ہیں۔ پہلی نوعیت یہ ہے کہ دین میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 125 میں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں بھی فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ ایک دوسری بیماری، دل کی بیماری کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ ناجائز خواہشات کا، ناجائز شہوات کا پیدا ہونا، اس کو بھی اسلام نے بیماری سے تشبیہ دی ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ رہا دل کی بیماریوں سے تعلق۔ بدنی بیماریوں سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بدنی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہم رجوع ہونا ہے، تو لہٰذا اسلامی طب میں 3 اصول بتائے ہیں کہ جو جسمانی بیماریوں سے بچنے کے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تندرستی کی حفاظت، کہ انسان جو ہے صحت اور تندرستی کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو اسلامی طب کے جو 3 اہم اصول ہیں، پہلا اصول حفظ الصحت، تندرستی کی، صحت کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا جو اصول ہے الحمیۃ عن المؤذی، یعنی صحت اور تندرستی کو برباد کرنے کے جو بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، جو عوامل ہوتے ہیں، ان سے ہمارا بچنا ایک اسلامی نقطے میں سے ایک اہم نقطہ ہے۔ اور تیسرا ہے استفراغ المواد الفاسدہ، جس میں انسانی میں وجود فاسد مادوں کا اخراج۔ یہ 3 جو ہے اسلامی تعلیمات کے طبی اصول ہیں۔ حضرت، ہم دیکھتے ہیں بیماری اور عذاب کا اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، بیماری ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، اور وبا اور بیماری کا پھیلنا ایک علاقے تک محدود رہتا ہے، اور جو ہے وہ چند افراد کو افیکٹ کرتا ہے، لیکن عذاب ساری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حضرات، ایسے حالات میں لائحہ عمل کیا ہے؟ میں 3 نقطے لائحہ عمل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم جو ہے صحت اور تندرستی کی حفاظت کریں، احتیاطی تدابیر برتیں۔ اور حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مضبوط مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور زیادہ محبوب ہے مضبوط مومن۔ تو لہٰذا صحت اور تندرستی نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی استغفار کا دامن جب تک ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اللہ کی قسم کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو ہم کثرت استغفار اس رمضان المبارک کے مہینے میں، غیر رمضان میں بھی کثرت استغفار کی اہمیت کو ہمارے اندر، اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔
اور تیسرا نقطہ یہ ہے اصلاح کا کام، کیونکہ سورہ ہود آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا عمومی عذاب کی شکل میں کہ جہاں کے لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہو، ایک دوسرے میں داعیانہ صفت رکھنے والے ہو، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہو، منکرات سے روکنے والے ہو، بھلائی کا حکم دینے والے ہو، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ لہٰذا ہمارے لیے ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تین نکات پر ہم عمل پیرا ہو اور دونوں بیماری مرض الابدان سے بھی پناہ مانگے اور مرض القلوب سے بھی پناہ مانگے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں۔ حضرات یہی چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔